اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان کی طرف اپنی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ولا یزکیہم، اور نہ ہی انہیں پاک کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان تینوں قسم کے لوگوں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ یہ بات سمجھیے، رسول اللہ نے فرمایا تین قسم کے لوگ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی ان کو ان کے گناہوں سے پاک کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ قِيلَ وَمَنْ هُمْ يَا رسول اللہ فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا، تو کہا گیا، پوچھا گیا اللہ کے رسول کو کون ہے وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں؟ فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا، وہ تو ناکام ہو گئے اور گھاٹے میں چلے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین قسم کے لوگوں کی نشاندہی کرتے ہوئے پہلے نمبر پر فرمایا المنان، احسان جتلانے والا۔ احسان جتلانا، کسی پہ احسان کیا ہے، کسی کے بیٹے کو نوکری لگوا دیا، دکان ڈلوا کے دے دی، کسی کا رشتہ کروا دیا، کسی کو گاڑی لے کے دے دی، کسی کو زمین لے کے دے دی، کوئی بھی کسی بندے کے ساتھ نیکی کر کے احسان کرنے کے بعد اسے جتلانا کہ میں نے تیرے بیٹے کی شادی کروائی تھی، میں نے تجھے دکان ڈلوا کے دی تھی، میں نے تیرا فلاں کام کیا تھا، تیرا فلاں کام کیا تھا۔ فرمایا احسان جتلانے والا جو بندہ ہے اللہ نہ اس کو رحمت کی نظر سے دیکھے گا اور نہ ہی اس بندے کو گناہوں سے پاک کیا جائے گا، بلکہ ایسے شخص کو دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ احسان کرنا چاہیے، اگر ہو سکے اللہ توفیق دے، ہمت دے۔ احسان نیکی کو کہتے ہیں، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ اگر نیکی میں آپ دے وہ اچھی بات ہے، احسان کو جتلانا نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اپنی نیکیوں کو، اپنی خیرات اور صدقات کو احسان جتلا کر ضائع نہ کیا کرو۔ احسان جتلانے سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اپنی نیکیاں احسان جتلا کر اور جس پہ احسان کیا ہے اسے تکلیف دے کر ضائع نہ کیا ہے۔ یعنی کسی کے ساتھ اگر بلاکاری دی ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ اس کا بدلہ لینا چاہیں، کسی کا کام کیا ہے آپ ہمارا یہ کام کر، ہمارا یہ کام کر، ہر روز آپ اسے بگاڑے ڈالتے رہیں۔ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، احسان جتلا کے اور اس پہ اوپر بوجھ ڈال کے اپنے نیکیوں کو ضائع نہ کیا۔ فرمایا جو بندہ احسان جتلانے والا ہے نہ اللہ اس کو نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ ہی اللہ اسے گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ ایسے بندے کو دردناک قسم کا عذاب۔ اور اللہ تعالیٰ
قانون ہے۔ اللہ نے اپنے نیکی کرنے والے لوگوں کے لیے خاص کر کے انبیاء کرام جناب نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، سلام علی نوح فی العالمین۔ نوح علیہ السلام پر دونوں جہانوں میں سلام ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ جب نوح علیہ السلام کا نام لے گا اکیلا نوح نہیں کہے گا، علیہ السلام کہے گا۔ یہ اعزاز اللہ نے بخشا ہے۔ ہمارے تو شور ہو رہا ہے نا، فلاں کو علیہ السلام کہا جائے، فلاں کو نہ کہا جائے۔ ہم کون ہیں یہ ڈگریاں دینے والے؟ یہ تو اللہ ڈگریاں دیتا ہے۔ انبیاء کرام کے لیے اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے، ان کو سلام کہا ہے، سلام علی نوح فی العالمین۔ اس کے علاوہ بھی انبیاء کا ذکر جن پہ سلام کیا گیا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اپنے محسنین کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ جو نیکی کرنے والا ہو اسے محسن کہتے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ کوئی احسان کرے ہم اسے محسن کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں احسان فراموش نہ بنائے۔ احسان کرنے والے کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اللہ نے اپنے نبیوں کے بارے میں فرمایا انہوں نے وہ میرے محسن ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کے لیے ایسی جزا دیتے ہیں۔ یعنی کائنات میں پورے عالم میں سلام علی نوح فی العالمین، دونوں جہانوں میں ان پر سلام ہے۔ دوسری بات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا المسبل ازارہ، اپنی چادر اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے چھوڑنے والا جو بندہ ہے، اللہ اس بندے کو بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھے۔ جو تین بندے آپ نے فرمایا اللہ ان کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، نہ انہیں پاک کیا جائے گا، دردناک عذاب ہوگا۔ پہلا بندہ احسان جتلانے والا، دوسرا بندہ المسبل ازارہ، اپنی چادر اپنی شلوار اپنا ازار اپنے ٹخنوں سے گٹوں سے نیچے چھوڑنے والا۔ رسول اللہ نے فرمایا ما اسفل القعبین فی النار، جو ٹخنوں سے نیچے ہے وہ آگ میں ہے۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک صحابی کسی کے ہاں مہمان چلے گئے۔ اللہ ہمیں مہمانوں کی عزت کرنے کی توفیق دے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور جس کا آخرت پر ایمان ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ ایک صحابی کسی کے ہاں مہمان چلے گئے، آگے جن کے پاس گئے وہ بھی صحابی ہے، اور یہ جس کے پاس گئے وہ صحابی ہے، جو مہمان بن کے آئے وہ صحابی نہیں، جس کے پاس گئے وہ صحابی۔ باہر سے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا اور صحابی رسول نے اندر سے آواز دی من انت، کون؟ جیسے دروازہ ہمارا کوئی کھٹکائے کوئی بیل دے ہم جاتے ہیں پوچھتے ہیں یہ کون؟ یہ باہر سے آواز دیتا ہے عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ دروازہ کھٹکانے والا پوچھا گیا کون ہے؟ یہ کہتا ہے عبداللہ، میں اللہ کا بندہ۔ صحابی رسول غالباً انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دروازہ کھولا، جب دیکھا مہمان کی چادر ٹخنوں سے نیچے، مہمان جو ہے اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہے، گٹوں سے نیچے ہے اس کا کپڑا۔ صحابی رسول نے دروازہ کھولا اور فرمانے لگے انت عبداللہ،
کیا تو اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے؟ ٹخنوں سے کپڑا نیچے چھوڑنا رسول اللہ کا حکم ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کیا تو اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ایسے ہے جیسے اللہ کی نافرمانی۔ فرمایا جو ٹخنوں سے اپنی چادر شلوار کو نیچے چھوڑتا ہے اس کو اللہ نظر رحمت سے نہیں دے۔ چوتھا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا بندہ آپ نے فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف القاذب، اپنے سامان کو جھوٹی قسمیں اٹھا کے فروخت کرنے والا۔ رسول اللہ نے فرمایا قسم اٹھانے سے سودا تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتا ہے۔ المنفق سلعتہ بالحلف القاذب، جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنے سامان کو بیچنے والا اللہ محفوظ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تین قسم کے بندے اللہ ان کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ احسان جتلانے والا، اپنی چادر یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے چھوڑنے والا، تیسرا بندہ اپنے سامان کو، اپنے سودے کو جھوٹی قسمیں اٹھا کے بیچنے والا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تینوں لعنتوں سے محفوظ۔ جس مجلس میں ہم جمع ہیں یہ مجلس الحمدللہ ایک خوبصورت دینی مجلس ہے اور نکاح ہو چکا ہے۔ نکاح کرنا سنت ہے اور اللہ تعالیٰ فرمایا عَلَيْكُمْ هَٰذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اعلان کا ان نکاح کی اطلاع لوگوں کو دے دیا کرو۔ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، اگر ممکن ہو سکے تو مسجدوں میں کر لی۔ یہ خیر و برکت ہے کہ مسجد میں ہی نکاح ہو۔ اور آج تو ہم نے دعا کرنی ہے، رخصتی ہے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ دو خاندان جو آپس میں جڑے ہیں، جس پیار محبت سے ہم نے یہ رشتہ داری قائم کی ہے، اللہ اس پیار محبت کی فضا کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھے۔ جس طرح بھائی علی اکبر صاحب نے اس پر خوددار کو، حافظ جاوید صاحب کو اپنی بیٹی کا رشتہ پھر نکاح کر کے دے دیا، جس پیار محبت سے یہ رشتہ دیا ہے، اللہ اس بچے کو اس سے بڑھ کر ان کی عزت کرنے کی توفیق۔ جتنے بھائی اس مجلس نکاح میں، شادی کی اس مجلس میں جمع ہے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ اور یہ نکاح آسان ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، فرمایا لوگوں کو خوشخبریاں دیا کرو، نفرتیں نہ پھیلایا کرو، آسانیاں پیدا کیا کرو، لوگوں میں مشکلات نہ ڈالا کرو۔ نکاح آسان ہے، ہم نے جو اس کے لوازمات خود گھڑ لیے ہیں اس کی وجہ سے مشکل بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسان طریقے سے جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیا ہے، ہمیں نکاح کرنے کی توفیق